بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیار دین میں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نران پاک کے توسط کے ساتھ دیار دین اس چینل کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے۔ بے شک بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی، یا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، یہ ہر بندہ ہی ایسے کہتا ہے، مگر اللہ نے چاہا، اگر اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہم لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سادہ معنوں میں، عام الفاظ میں، بغیر کسی اختلاف کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں جب کسی نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا، تو یا تو وہ اینٹی اسلام بات کرے گا تو فوری طور پہ مشہور ہو جائے گا، پیچھے پھر اس کے بعد لابی ہوتی ہے، وہ لابی ایسے لوگوں کو اٹھاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے نظام چلتا ہے۔ یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے ائمہ کرام ہیں، ان کے خلاف وہ زبان درازی کرتا کہ جی فلاں نے یہ کام غلط کیا، فلاں نے یہ ہو نہیں سکتا، فلاں نے یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان ہمیشہ یہی وہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میری عقل میں نہیں آیا بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے بھائی۔ انسان کی عقل ہے، عقل عاجز آ جاتی ہے۔ جیسے آج سے اگر آپ کوئی 1000 سال قبل کسی لوگوں کو جا کے بتاتے، اس زمانے میں، جس زمانے میں ہوائی جہاز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کہ جناب علی ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً کوئی 2-4 من لوہا ہوا میں اڑ رہا تھا، لوگ مانتے ایسے، عقل نہیں مانتی تھی۔ مگر اس زمانے میں بھی جو سائنٹسٹ تھے، جو سائنس پر ریسرچ کر رہے تھے، وہ اس بات پر ایگری تھے کہ آنے والے وقتوں میں یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ باتیں اس وقت زمانے میں اگر کی جاتی یا ہوتی تو لوگ ایسے کہتے، لوگ کہتے بھی رہے بھی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے۔ جیسے آج سے اگر سال 2-3 بلکہ سال 1 صدی پیچھے آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کیا تھا، تب لوگ یہ کہتے تھے وہ جیسے جی وہ دجال آئے گا تو وہ آ کے کیا کرے گا، بارشیں آ کے برسائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو وہ لوگوں کو زندہ کرے گا، لوگوں کو مارے گا۔ تو تب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے کرے گا، اس کے پاس بڑی پاور ہوگی، فلانا ہوگا۔ نہیں، پاور نہیں، ٹیکنالوجی۔ آج آپ دیکھ لیں جو ہارپ ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، جہاں پہ چاہیں آپ بارشیں برسا سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایران نے پچھلے دنوں میں ایران نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ہمارے بادل چرا لیے ہیں۔ تو وہ سارا کچھ کیا ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی۔ مگر جو شخص دنیاوی تعلیم سے دور رہے گا اور صرف اسی پر ہی رہے گا، یا جس نے صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی، وہ دجال کے پھندے میں آ جائے گا، پھنس جائے گا۔ تو برکیف بات یہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے، اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں۔ پھر اگلی گزارش یہ ہے اس میں کہ ہر سبجیکٹ کے کچھ نہ کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں،
انجینئرنگ ہے اس کے اپنے ماہر لوگ ہیں، الیکٹرونکس کے اپنے ہیں، الیکٹریکل کے اپنے ہیں، سول کے اپنے ہیں، اور بہت ساری اور فیلڈز ہیں، ہر فیلڈ کے الگ الگ انجینئر ہیں۔ تو انجینئر شخص جو ہے وہ کبھی بھی یاد رکھ لیں میڈیکل پر وہ بات نہیں کر سکتا۔ میڈیکل پر اگر وہ بات کرے گا یا اپنی اوٹ پٹوٹ وہ آ کے رائے دے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہو سکتا، اسے محکمہ بھی پکڑ لے گا، اسے سارے ہی پکڑ لیں گے، بے ناداں انسان، تیرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ۔ ایسے ہی میں اپنے سامعین کو پہلی بات اور پہلی گزارش، اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یہ اکثر لوگوں سے کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو آپ کی جس فیلڈ کا جو ماہر ہو اسی سے ہی بات کی جائے۔ اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کے بھی سر میں درد ہو یا اس کے ہارٹ میں درد ہو، اس کے گردوں میں درد ہو، اس کی کڈنی میں پین ہو رہی ہو، کبھی ایسے دیکھا ہے کہ وہ شخص اٹھے، درد اس کے پین اس کے کڈنی میں ہو رہی ہے اور وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس چلا جائے؟ اتنی سینس عام لوگوں میں بھی یہ بھی ہم اس معاملے میں اپنے جسم کے معاملے میں ہم رکھتے ہیں کہ یار یہ معاملہ آ گیا ہے، میری کڈنی میں درد ہے تو میں نے جو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے میں نے اس کے پاس جانا ہے، میری آنکھ میں درد ہے تو میں نے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، میرے ہارٹ میں درد ہے، میرے دل میں درد ہے تو میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے۔ جب اتنی سینس یہ رکھتے ہیں تو خدا کے لیے اتنی سینس یہ بھی رکھا کریں کہ جب علم دین کا معاملہ آ جائے تو وہ نادان، وہ چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی فلانا ہو، اس کے پاس نہیں جانا، وہ نادان کسی نہ کسی اور طرح میں۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، آ کے دین پہ آ کے بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنی فیلڈ میں مار کھا چکے ہوتے ہیں، انہیں کہ وہاں پہ پوچھتا کوئی نہیں ہوتا، یہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے آ کے پھر اس کے بعد جناب علی دین پہ ساتھ یہ انجینئر، پتہ نہیں ہماری دماغ کیا ہو گیا ہے، ہماری نوجوان نسل کو وہ سوچتے ہو ناب علی اس نے تو پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے۔ اصل میں بات نہیں ہوتی، اس کی بونگی ہوتی ہے۔ ہم مسلسل بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسلسل الٹی پلٹی بونگیاں سن کے ہمیشہ ہنس کے دل ہمارے مردہ ہو گئے، پھر ہم سوچتے ہیں جو ہمارے دماغ میں وہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں اسی کے مطابق جب کوئی شخص کوئی باتیں کرتا ہے وہ اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، ایزی وے ہم چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک نے جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی بھوک سے آزمائے گا، کبھی تکلیف سے آزمائے گا، کبھی نعمتیں لے کے آزمائے گا، اس کا مالک کا کام ہے۔ تو خدا کے لیے جو جس فیلڈ کا ماہر ہو، پھر آگے علم دین میں بھی آگے الگ الگ فیلڈز ہیں۔ جیسے ایک MBBS ڈاکٹر ہے، وہ کبھی بھی آپریٹ نہیں کر سکتا، وہ صرف کیونکہ وہ MBBS ہے، وہ جس آپ کو نزلہ زکام بخار کی دوائی دے دے گا، یا وقتی طور پہ کہ ہارٹ میں درد ہے یا وہ درد ہے، وقتی طور کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کر دے گا، مستقل وہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو ہلکی پھلکی پین کلر دے کے تھوڑا سا آپ کو ریلیف آپ کو دے کے میڈیسن کے تھرو وہ فوراً ساتھ آپ کو کہے گا بھی آپ کے اگر ہارٹ میں پین ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، فلاں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ ایسے ہی جو سمپل ایک عالم دین ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، صرف جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے، اس نے آگے کچھ نہیں پڑھا ہوا، وہ بھی بیسک جو مسائل ہیں ان پہ تو وہ گفتگو کر سکتا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی آگے جب آپ فقہا ہیں، کسی کو علم فقہ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، فتویٰ آپ نے لینا ہے تو وہ فقیہ ہی دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر اصل کوئی ابھی تک شاید قانون بنا نہیں، یا ہمارے جو حکمران ہیں وہ بنانا نہیں چاہتے، تاکہ لوگ آپس میں لڑتے ہی رہیں، مرتے ہی رہیں، تاکہ آپس میں یہ فتنوں میں پڑتے رہیں۔ قانون ہونا چاہیے نا۔ ایسے ہی آگے آپ یاد رکھ لیں کہ اس کے بعد فقیہ ہے تو علم فقہ پر وہ بحث کرتا ہے۔ جو فقیہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈبل خصوصیت ہوتی ہے، وہ محدث بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ محدث نہیں ہوگا تو وہ فقیہ نہیں ہوگا۔
لیکن اگر کوئی شخص صرف محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، تو علم حدیث پر تو وہ بحث کر سکتا ہے، علم تفسیر پر وہ بندہ بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ علم تفسیر ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ ایسے ہی منطق ہے، یہ بھی ایک الگ سے آگے کی ٹاپک ہے۔ تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، یہ الگ سے ایک فن ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر بندہ ہی اٹھ کے وہ بن بیٹھتا ہے، جی میں بھی خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا ایزی وے ہے اس دور کے اندر پیسے کمانے کا۔ رات کو بندہ سویا ہے جی، ماں سوئی ہے جی، چونکہ عورتیں ہماری زیادہ تر، ویسے ہماری مائیں بہنیں بڑی وہمی ہوتی ہیں، وہ رات کو سوئی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب علی رات کو یہ خواب آ گیا، او ہو، اس کے بعد وہ پھر کسی جاہل کے ہتھے چڑھتی ہیں، وہ آگے سے پھر یہ کہتا ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ ان معاملات کے لیے بھی کوئی ماہر ڈھونڈنے۔ اگلی بات وہ یہ کہ امت کے اندر جب سے اسلام آیا تب سے لے کے آج تک اختلاف رہا ہے اور یہ ہوتا ہے اور آگے قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ جو شخص اختلاف کے باعث ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں وہ پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام دین کل ہے، اس نے ہر چیز پر بحث کرنی ہے، اور اسلام ہر چیز کی ایک دلیل دیتا ہے۔ اختلاف رائے اسلام کا حسن، یہی اسلام کی خوبصورتی کہ کوئی کس مشرب کا، کچھ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کو ٹھنڈے طریقے سے سمجھایا، کوئی وہ لوگ ہیں جو گرم مزاج کے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو ان کی سوچ کے مطابق سمجھایا۔ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں لوگ آتے، آ کے وہ سوالات کرتے کہ یہ جی میرا یہ معاملہ ہے، پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تاجدار کائنات جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا، پھر انہیں علم کا سمندر کہا، جنہیں معلم بنا کر بھیجا گیا، جن کے بارے میں اللہ پاک خود فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کرتے، چاہتے تو اپنی رائے آپ ٹھونس سکتے تھے، کہہ دیتے میری رائے ہے، مان، کیوں نہیں مانتے تم؟ تو آگے صحابہ اکرام کی کیا مجال، مگر ان کو بھی پھر کہتے، پھر بعض صحابہ اکرام بھی بعد معاملے میں اختلاف کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر یہ اختلاف رائے جو کہ اس کے اندر ایک حسن ہے، اختلاف رائے جب ہوتا ہے پھر نئی راہیں کھلتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، جب بندے پہ اللہ کی رحمت آتی ہے اس کے بعد پھر انسان کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اگر اس اختلاف رائے کو اختلاف رائے ہی سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں اختلاف رائے کے بل بوتے پر ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اگر میں کسی یونیورسٹی میں گیا ہوں، میرا سفر اکیڈمی سے سٹارٹ ہوتا ہے، چلتے چلتے اللہ کے فضل سے میں نے 2-3 یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھایا، میرا پہلا لیکچر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی دیا کرتا ہوں، بیٹا اختلاف رائے سمجھیں۔ جیسے ہمارے ہاں میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، اللہ کے نام سے شروع۔ اس کے برعکس دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے شروع اللہ کے نام سے کر دیا۔ اب ہمارے ہاں ایک جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ایک ڈیپ سوچ یا اس طرح کی سوچ کہ جن پہ شاید پاس علم کم ہوتا ہے، اب وہ سوچ انہوں نے کہا جناب علی کہ یہ جنہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے نا شروع اللہ کے نام سے، وہ ترجمہ ہی غلط کر دیا۔
یہ ایسے غلط نہیں کہا، غلط نہیں کیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے جو کیا اللہ کے نام سے شروع زیادہ احسن ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اب شروع اللہ کے نام سے، اگر اللہ کا نام ادبن شروع میں آنا چاہیے تھا، مگر اگر آپ بسم اللہ پہ غور کریں، بسم اللہ، اسم اللہ، وہ تو پھر یہ ہو رہا ہے ترجمہ۔ اللہ نے بھی اپنا نام شروع میں پہلے نہیں لگایا، مالک کل تھا لگا سکتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر آگے میری یہ بات جب سنیں گے تو بعد لوگ شاید اس پہ اعتراض بھی کریں، جی دیکھیں یہ ہے تو وہ ہے، یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے۔ بھئی ایسی بات ہی کی ہے، ظاہراً دیکھیں تو وہی ہے نا، پہلے با ہے، پھر اسم ہے، اس کے بعد پھر آگے ان کے جو مخفی، ان کی آگے وہ جو نحوی آگے، اس کے بعد ان کی جو ترتیب ہے وہ جب ہم وہ کریں گے ساری کی ساری نحوی ترکیب جب آپ کریں گے تو اس کے بعد پھر جا کے وہ نکلتا ہے، جا کے اس کا وہ فعل نکلتا ہے اشرع، اس کے بعد پھر جا کے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو برکیف گزارش اتنی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں باعث رحمت، اگر ان کو باعث رحمت سمجھا جائے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، بڑے سارے مسائل پر آپس میں ان کے اختلاف رہے، اختلاف کے باوجود کسی صحابی نے ایک دوسرے کو کافر، جاہل، فلاں فلاں یہ نہیں کہا۔ اب تاریخ پوری اٹھا لیں کہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو یہ کہا ہو تو جاہل ہے، تیری یہ بات غلط ہے، تیری یہ بات غلط ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا واقعہ معراج ہے، اس پر دیکھیں صحابہ اکرام میں اختلاف۔ اب اختلاف کیا ہے؟ معراج پہ جانے پر کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک اختلاف نہیں، اس پر تو یہ ہے وہ حق ہے۔ اختلاف اس بات پہ تھا بھی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب آپ وہاں پر گئے معراج پر، عرش معلیٰ پر اللہ سے ملاقات ہوئی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی ان سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا یا کہ نہیں کیا؟ بعد نے کہا کہ کیا ہے، بعد نے کہا کہ نہیں کیا ہے۔ اب اختلاف رہا ان کے درمیان میں، بعد کی عقل وہاں تک پہنچی، بعد کی عقل وہاں تک نہ پہنچی، مگر کسی نے بھی ایک دوسرے کو کافر، مرتد، جاہل، فلاں فلاں کہا ہی نہیں۔ اختلاف رہا، ایسے اور بہت سارے مسائل ہیں، اختلاف رہا۔ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ امام شافعی کے اختلاف، بلکہ آپ کے ساتھ تو آپ کے جو پہلے دو شاگرد ہیں جن کے بہت بڑا نام ہے فقہ حنفی کے اندر، امام محمد اور امام یوسف، وہ استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، اور ہیں بھی بڑے لائق اور فائق۔ وہ سارا کچھ پڑھایا بھی امام اعظم نے، اور وہ تقریباً ہر دوسرے مسائل پر، ہر دوسرے مسئلے پر اپنے استاد کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ آگے استاد نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تم جاہل ہو، دفع ہو دو یہاں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ بھئی اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ نہیں کہا گیا بھی صرف بڑا ہی اختلاف کر سکتا ہے، چھوٹا نہیں کر سکتا، چھوٹے بھی اختلاف کرتے بڑوں کے ساتھ۔ ایسے ہی یاد رکھ لیں، ماں باپ کے ساتھ بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بے ادبی نہیں کر سکتے اختلاف کے بل بوتے پر۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو حالات اٹھے ہیں، وہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابرین کو کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا تھا، یہ ایک بڑی سازش چل رہی ہے، وہ کہیں سے ہوائیں آتی ہیں۔ عام میں ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ مسائل چلتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ بیٹا نہیں، آج ہم جس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے ماں باپ نے ہی کیا ہے۔ ان کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کو آپ کے والد باپ کو کہتے بھی جاؤ ذرا بتوں کو بیچ کے آؤ، تھے حقیقتاً میں وہ آپ کے چچا، مگر قرآن نے ان کو ولد کہا، وہ اس لیے چونکہ وہ پرورش ساری انہوں نے کی، چونکہ منہ بولے وہ ان کے باپ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی باپ کا حکم نہیں ٹالا، بے ادبی نہیں کی، ابا تو مشرک ہے، تو فلانا ہے، نہیں کرتا، میں فلان، سمجھایا انہیں نے کہا نہیں بس بیچ کے آؤ جا کر،
بت اٹھا لیتے، کندھوں پہ رکھ لیتے، لوگوں کو کہتے بھی آؤ بھی بت لے لو، بت لے لو، بت لے لو، خدا لے لو، خدا لے لو، خدا لے لو، مگر ساتھ اپنے رب کا پیغام بھی پہنچانا تھا، کہتے ہاں یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ کیسا احسن طریقہ تھا، خوبصورت طریقہ تھا۔ باپ مارتا، سب کچھ کرتا، ڈانٹتا آگے سے، مگر کیا کرتے؟ یہ نہ کہتے تو فلانا ہے، تو جہنم میں جائے گا، تو فلاں کرے گا، انہیں سمجھاتے، تلقین کرتے۔ یہی آگے وہ حسن ہے، وہ سنت ابراہیمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہر معاملے میں اختلاف کو جائز سمجھا۔ اگر اختلاف نہیں ہو سکتا کسی بات پر تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، بس۔ باقی کوئی بھی ہے، اختلاف جائز ہوتا ہے، اس بل بوتے پر یہ کہنا ان سے یہ غلطی ہوئی، فلاں ہوا، فلاں ہوا، نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے جی عمل میں بڑی حد ہو تو یہ رائے ہوتی ہے فقہا میں کہ اس عمل پر اجر زیادہ ہے، اس میں یہ کم ہے۔ جیسے رفع یدین ہی ہے، اس کو دیکھ لیں آپ، امام اعظم اس کے حق میں نہیں ہے، امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، مگر احترام کیا تھا کہ جب آپ امام اعظم کے مزار پر گئے تو وہاں پہ جا کے آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ شاگردوں نے کہا جی آپ تو بڑے فتویٰ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، یہاں پہ آ کے کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، بڑے ہیں، ان کا ادب ہے، ان کا تقوی ہے، یہ جو بھی ہیں میرے بڑے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مگر اب میں ان کے پاس آیا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ آ کر کسی بھی صورت میں اپنا وہ ان کے میں خلاف نہیں جا سکتا، اختلاف ہے میرا ان کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوں گے وہ باعث رحمت ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے کسی مسائل پر، کسی مسئلہ پر اپنے فریق کے مخالف ہو جاتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی ذات پر اعتراضات کرتا ہے، وہ پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے، بس یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، اور بڑے سارے مسائل ہیں، بڑے سارے مسائل ہیں۔ آپ یہاں پہ چلتے چلتے آپ یہاں پہ آ جائیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی نے تقریباً کو 300 کے لگ بھگ مسائل کے ساتھ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ اختلاف کیا۔ کہاں امام اعظم، کہاں اعلیٰ حضرت، مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی۔ اختلاف کرتے رہے، اختلاف کرتے رہے، مگر اختلاف پھر یاد رکھ لیں ہمیشہ دلیل سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے۔ اختلاف شخصیت پرستی سے نہیں ہوتا، بس کوئی انسان کہے جی کسی کا قول لے آئے جی فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، نہیں۔ اختلاف ہمیشہ قرآن و حدیث سے جو دلائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، صحابہ اکرام کے اقوال کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وہ ان دلائل کو سامنے رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے۔ بس یہ نہیں کہتے کہ جی کہا جاتا جی میری بس عقل یہ مانتی ہے تو بس اب میں جو کہہ دیا ہے، یا میری عقل مانتی نہیں ہے اس چیز کو تو میں اس چیز کو نہیں مانتا، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اختلاف جب تک اختلاف رہے وہ باعث رحمت ہے، جب آپ کسی شخص کے مخالف ہو جائیں تو وہ تو ہے ہی ایسا، جی چھوڑیں، پھر وہ باعث رحمت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے وہ پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔